बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों और साथियों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट्स के लिए बड़ी तादाद में लोग एप्लीकेशनें मूव कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में उन्हें भी असेंबलिंग प्लांट लगाने का मौका फराहम किया जाए। इस दिलचस्पी की बुनियादी वजह पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट्स के ऊपर आयद ड्यूटी जो है वो उसका ख़ात्मा है और हुकूमत पाकिस्तान जिसमें वज़ीर पैदावार, सनत पैदावार हमाद अज़हर मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग प्लांट्स की जो दो एसोसिएशंस हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, उसमें मज़ीद जो है बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट्स जो है उसकी तकरीबन 3 दर्जन के करीब असेंबलिंग प्लांट्स हैं, जिनमें से कुछ फ़ाल हैं और कुछ गैर फ़ाल हैं। और अब इनमें 33 प्लांट्स काम कर रहे थे, उनमें से चंद जो है वो काम कर रहे हैं और चंद में असेंबलिंग का अमल रुका हुआ है। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो 3 आने वाले हैं इन 33 के अलावा, उनमें एक कराची में 2 डिस्ट्रीब्यूटर इदारों के ताउन से बड़ा प्लांट नस्ब किया जा रहा है। एक लाहौर में एक मारूफ सनतकार और डिस्ट्रीब्यूटर इदारे के सरबराह नस्ब कर रहे हैं और एक जो है इस्लामाबाद में एक ब्रांड के सीईओ और एक डिस्ट्रीब्यूटर इदारे के सीईओ के दरमियान मुआहदे के तहत बनाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है ये प्लांट्स नवंबर के आखिर या दिसंबर में काम शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग प्लांट में मोबाइल फ़ोन सनत की मारूफ शख्सियात दाखिल हो चुकी हैं। इनमें बहुत से अपनी ब्रांड पहले ही पाकिस्तान में मुतारुफ़ करा चुके हैं, बहुत सारे गैर मुल्की ब्रांड्स को पाकिस्तान में तैयार कर रहे हैं। ये प्लांट्स जो है पहले इसकी इब्तिदा 2017 में हुई और 2020 में भी इन्हें 17, 18, 19, 20 में ये मुख्तलिफ़ सालों में इन प्लांट्स की असेंबलिंग प्लांट की इजाज़त दी गई। इनमें से जो मुद्दत इनकी है उनमें से तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है और वो 6 महीने जो अब सबके लिए ही हैं कि 6 महीने टाइम दिया जाता है। उसके बाद जो है उनको जो है बाकायदा रजिस्टर कर लिया जाता है, जो कि रजिस्टर अब हो चुके हैं ये सारे। और जो जिनके लाइसेंस कैंसिल्ड किए गए हैं डेट एक्सपायरी की वजह से, वो जो एक्स्ट्रा मुनाफा है जो इसमें असेंबलिंग प्लांट में उससे वो महरूम रहेंगे। अब मौजूदा सिचुएशन जो आने वाली है उसके तहत हर असेंबलिंग प्लांट नस्ब करने वाला वो $50,000 सरकारी खाते में जमा कराएगा, जिसके तहत उम्मीद की जा रही है ये जो काम कर रहे हैं ये जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान अपने जो अदायगी जो नहीं की गई इससे कबल $50,000 वो अदा करेंगे। इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 30 करोड़ रुपए के करीब रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। असेंबलिंग प्लांट हुकूमत पाकिस्तान की पाकिस्तान बनिए, पाकिस्तानी ख़रीदिए एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत मराद दी जा रही हैं। हुकूमत का स्लोगन ये है कि इंपोर्ट कम की जाए और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए।
اسی کے تحت حکومت پاکستان کے مختلف موبائل بڑی برانڈ جو دنیا کے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ انہیں آفر کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں جو کہ لیبر چارجز کے مقابلے میں دوسروں کے سستا ہے، یہاں پر پلانٹ لگائیں اور یہاں سے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کریں. ہم اس میں بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ مراعات دے گی. جو آج کل کام کر رہے ہیں ان میں اگر جو ان کو فائد حاصل ہو رہے ہیں اس کے تحت بظاہر حکومت پاکستان کی طرف سے جو مراعات مل رہی ہے اسمبلنگ پلانٹ میں، وہ پاکستانی موبائل صارفین تک پہنچ نہیں پا رہی. تو ایک اسمارٹ فون میں تقریباً 1500 روپے کی ڈیوٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اگر اسمبلنگ پلانٹ سے ہٹ کے وہ منگوایا جائے تو 1500 روپے ایکسس لگیں گے. ہونا یہ چاہیے کہ پاکستانی موبائل صارفین کو یہ اسمبلنگ پلانٹس جن کی ڈیوٹی کی مد میں اگر ڈیوٹی ہٹا کے دیکھا جائے تو کروڑوں روپے کے منافع میں چل رہے ہیں، اور کچھ پلانٹ تو ایسے ہیں جن میں اسمارٹ فون کی جو تیاری کی جا رہی ہے اس کی جو شرح ہے وہ کئی لاکھ پہ پہنچ رہی ہے. ان بڑے برانڈز میں جو ملکی ہیں اور غیر ملکی ہیں، اس کے تحت ابھی انفینکس ہے، ٹیکنو ہے، آئی ٹیل بھی آ رہا ہے. ازنی اسمبلنگ کے تحت G5 کام کر رہا ہے، می موبائل ہے، اپنا کیا کہتے ہیں می موبائل ہے، اور ایٹاچی ہے، کیو موبائل ہے جو پاکستان کا معروف برانڈ ہے. اسی طرح موبو فون ہے موبائل، اور مزید دوسرے کئی فون ہیں اس کے اندر جو یہاں اسمبل ہو رہے ہیں. فیوچر فون میں کچھ اداروں نے جو ہے وہ مراعات دی، اس میں موبائل صارفین کے لیے رعایتی دام کیے گئے اس میں، لیکن کچھ برانڈ کے دام کم نہیں کیے جا رہے. اور اطلاع کے مطابق ایک بابسوخ ذرائع کی اطلاع کے مطابق ان میں یہ پابندی لگانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ کوئی پلانٹ اسمبلنگ جو کرے گا غیر ملکی برانڈ، اس کے ریٹ ایک رکھے جائیں گے، تاکہ کوئی انڈر کٹ میں جس طرح موبائل کمپنیاں اپنے موبائل فون کے ریٹ ایک رکھتی ہیں اور انڈر کٹنگ کی ممانعت ہوتی ہے، اسی طرح ان کا منصوبہ یہ ہے کہ موبائل اسمبلنگ پلانٹ میں جو تیار کیے جا رہے ہیں غیر ملکی برانڈ، ان کے ریٹ یکساں رکھے جائیں، خواہ وہ کسی بھی پلانٹ پہ تیار کیا جائے. ان پلانٹوں میں ڈسٹریبیوٹر کمپنی کی توسط سے اسمبلنگ پلانٹ میں اپنے جو اس کے حصے کا شیئر ہوتا ہے وہ اٹھاتے ہیں. اب ایک قدم آگے جا رہی ہیں یہ کمپنیاں، اور جو MD ممبرز ہیں انہیں سرمایہ کاری کا موقع فراہم کر رہی ہیں، اور وہ اس کے تحت وہ ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر کی پلیٹ فارم پہ پہنچ جائیں گے، وہ مال ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے منافع کے اپنے حساب سے، جس میں جو ہول سیلر ہیں وہ بڑے ڈسٹریبیوٹر بھی بن سکتے ہیں سرمایہ کاری کر کے، اور ڈسٹریبیوٹر تو بہرحال یہ ان کا سسٹم آگے جا رہا ہے. لیکن بنیادی طور پہ اس کے اندر اسمبلنگ پلانٹس کے معاملے میں کچھ کمپنیاں ہیں، کچھ اسمبلنگ پلانٹس کے جو نام ہیں وہ جو ہے فی الحال پیداواری جو ان کی تیاری ہے وہ کم کی جا رہی ہے، اور کچھ کام نہیں کر رہے. ہماری ان سے درخواست ہے کہ پاکستانی موبائل صارفین جو مستقبل کے حوالے سے اسمارٹ فون میں کنورٹ ہو رہے ہیں، فیچر فون کے ساتھ ساتھ
فیچر فون جس کی کھپت زیادہ تھی اب وہ ہلکے ہلکے نیچے کم آ رہی ہے، اس کی جگہ کنورٹ کی جا رہے ہیں، انہیں رعایت کے ساتھ اسمارٹ فون فراہم کیے جائیں جس کے نتیجے میں وہ آپ کی برانڈ لینے کو ترجیح دیں گے اور فیچر فون چھوڑ کے اسمارٹ فون کی طرف راغب ہوں گے۔ اس سے حکومت کی جو پالیسی ہے کہ بجلی کے بل سے لے کے بینک اکاؤنٹ سے لے کے سارے معاملات آپ کے اپنی انگلیاں آپ کے فون کے اندر آ جائیں گے، اس سے بہت ساری بہتری آئے گی، بہت ساری شکایتوں کا ازالہ ہوگا۔ ہماری اسمارٹ فون اسمبلنگ پلانٹس رکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو ریٹ کے معاملے میں تھوڑا کم کیا جائے، ان کو پاکستانی موبائل صارفین کے لیے کم ریٹ والے بھی اسمارٹ فون تیار کیے جائیں، بالخصوص غیر ملکی برانڈز کو۔ اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک خبر دینا ضروری ہے، وہ اس سے قبل پروگرام سے جو پروگرام کیا گیا تھا جس میں سروس سینٹرز کے معاملات ڈسکس کیے گئے تھے، ان میں ہم اسپیشلی شکر گزار ہیں۔ ویسے تو سبوں نے تعاون کیا ہے، سبوں نے ہماری درخواست پر جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، لیکن اسپیشلی ہم شکر گزار ہیں M&P کے کال کیئر جو سروس سینٹر کام کر رہے ہیں، ان کے وہاں میٹنگ کی گئی ان کے اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں مختلف جگہوں میں وسیع جگہیں حاصل کر کے اس کو توسیع کی جائے گی، اپنے جو سروس سینٹر ہیں ان کے کاؤنٹرز بڑھائے جائیں گے۔ اس میں ڈیلرز کے لیے انشاءاللہ علیحدہ کاؤنٹر لگایا جائے گا، اور جو ٹائم کا معاملہ ہے اپنے سروس کے معیار کو بہتر کیا جائے گا، اور اس کے لیے عملی طور پہ انہوں نے کوشش شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے سروس سینٹرز جو ہے وہ اپنی توسیع بھی کر رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ ہم سب ڈیلرز کی طرف سے ان کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ دن جو ان کا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے اس کی تعداد بھی کم کی جائے گی، تاکہ صارفین کو جلد سے جلد اس کی ڈیلیوری مل سکے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔